اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر و قیمت مرنے کے بعد ہوگی۔ معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قیامت کے دن جب وہ مسلمان جو گنہگار تھے جہنم میں چلے گئے لیکن توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو جہنم سے نکالے گا، اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش کہ مسلمان ہوتے، کیونکہ ایک مسلمان اگر توحید پر ہے تو اگر اللہ نے اس کو بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دی تو ضرور ایک دن جہنم سے نکلے گا، پھر ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس وقت کافر کہے گا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ وبعد اللہ رب العالمین جزائے خیر دے شیخ محترم کو، شیخ انعام کو، جنہوں نے یہاں مجھے دعوت دی، اور جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا درس اس کا موضوع ہے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ اس جملے کے اندر یہ ایک حدیث کا جملہ ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آخری درس میں آئے گی اس حدیث کی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دین سراپا خیر خواہی ہی ہے، بھلائی ہی ہے۔ دین کے اندر خیر خواہی موجود ہے، بھلائی موجود ہے، دوسروں کے لیے احسان ہے۔ نصیحت کہتے کس کو؟ الدین و نصیحت، دین یہاں مراد اسلام ہے۔ دین کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، فرمان برداری، بدلہ، حالت، لیکن یہاں جو مراد ہے اس حدیث کے اندر اور اسی طرح سے بہت سارے نصوص کے اندر مراد اسلام ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس موضوع کے اندر اسی طرح حدیث میں جو ذکر ہے الدین و نصیحہ، مراد اسلام، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ تو نصیحت کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں اور ہمیں علم بھی ہوگا، لیکن یاد دانی کے طور پر نصیحت یہ عربی لفظ ہے جس کو اردو میں نصیحت کہتے ہیں۔ نصح یا نصح، نصحن جس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، لیکن اصل معنی جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس جملے کو اللہ کے رسول نے کیوں پیش کیا، اس لفظ کو کیوں اختیار کیا۔ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر نصح العسل، شہد کو اس نے صاف شفاف کیا، یعنی شہد کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے۔ ناصح الجیب، خالص دل والا، یعنی دل کے اندر کوئی کینہ کپن نہیں۔ تو کوئی چیز جو خالص ہو، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ناصح۔ اسی طرح سے نصیحت کا ایک دوسرا معنی ہے عربی زبان کے اندر دو چیزوں کو ملانا، دو چیزیں الگ الگ اس کو آپ نے ملا دیا۔ کہتے ہیں نصح الثوب، کپڑے کو درزی نے ملا دیا، یعنی پھٹا پرانا تھا یا الگ کٹا ہوا تھا تو اس نے سلائی کے ذریعے کپڑے کو ملا دیا۔ تو نصیحت کے اندر یہی معنی ہے کہ آپ اپنے جملوں کے اندر اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی نصیحت کے ذریعے دو لوگوں کو ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نصیحت کا معنی جو خلوص ہے یا اخلاص ہے یا خالص چیز ہے، اس کے اندر یہی کہ آپ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔ تو یہ معنی ہوا لغت میں نصیحت کا معنی ایک چیز ہو جو خالص ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسری چیز، دوسرا معنی دو چیزوں
چیزوں کو آپس میں ملانا جوڑنا. اصطلاح میں کہتے ہیں ارادۃ الخیر لغیرک، دوسروں کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا. قیام الناس للمنصور بوجوہ الخیر ارادۃ وفعلا، نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کے لیے تمام بھلائیوں کے لیے اس کا کھڑا ہونا دل کے ارادے کے ساتھ اور عملی طور پر. یعنی دل کے اندر ہم دوسروں کے لیے بھلائی رکھتے ہیں، یہ نصیحت ہے. پھر اگر ہم اس کو انجام دے رہے ہیں تو یہ نصیحت ہے. تو دل کے ارادے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، یہ ہے نصیحت. اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیں، قول فی دعوت الی صلاح ونہی عن الفساد، کہ نصیحت وہ جملہ ہے، وہ عبارت ہے جس کے اندر صلاح کی طرف دعوت ہے، لوگوں کی اصلاح کی طرف دعوت ہے، اور فساد سے اور اسی طرح سے خراب چیزوں سے منع ہے. یعنی نصیحت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کے لیے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں. پریشان حال ہے، پریشانی کو دور کر رہے ہیں. بیمار ہے، بیماری میں کام آ رہے ہیں. فقیر ہے، کچھ دے رہے ہیں، اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں. اور اگر کسی خسارے میں، نقصان میں ہے، چاہے دین کا نقصان ہو یا دنیا کا، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ ہٹ جائے، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، اس میں نقصان ہے. تو یہ ہے نصیحت. تو نصیحت کا معنی دوسروں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا اور اس کو غلط کام سے یا فساد سے اس کو روکنا اور اس سے باز رکھنا، یہ نصیحت ہے. نصیحت کرنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی اس کا مفہوم یہ کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی کا ارادہ کریں، بھلائی کا ان کو حکم بھی دیں اور بھلائی کا ان سے سلوک بھی کریں. اسی طرح سے نصیحت کا حکم کیا ہے؟ یہ نصیحت کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر آپ قریب سمجھیں، جس کو ہم بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی اس کے اندر داخل ہے. تو نصیحت کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کی یہاں 3 قول ہے. ایک قول یہ کہ نصیحت کرنا ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے. جہاں ہم بھلائی دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی کی بھلائی ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں اور وہ اس بھلائی کی طرف رہنمائی کریں. اسی طرح سے اگر کسی شر اور نقصان میں ہے اور ہمارے اوپر طاقت اور قدرت ہے تو ہم اس کو اس سے روکیں، اس سے منع کریں، اس کو سمجھائیں اس کے بارے میں. دوسرا قول کہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگ نصیحت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی رہنمائی کر رہے ہیں اور منکر سے روک رہے ہیں، نقصانات سے روک رہے ہیں، تو یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے کیا ہے تو ہمارے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے. اور تیسرا قول کی سنت ہے مگر کبھی کبھار واجب ہو گیا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل نصیحت کرنا یہ سنت ہے، لیکن کبھی کبھار اگر جہاں ضرورت پڑے وہاں پر یہ نصیحت کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہاں پر کسی کو نقصان سے بچانا جو اس کے لیے خیر خواہی ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ نصیحت کا حکم ہے. نصیحت کی شرائط کیا ہے؟ آپ کسی کو نصیحت کریں، اس کی شرائط کیا ہے؟ تو نصیحت کے شرائط یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام، یعنی مسلمان ہی نصیحت کر سکتا ہے. خیر کا کام وہی کر سکتا ہے، اسی کو اس کا ثواب ملنے والا ہے. دوسری شرط ہے کہ وہ عقل مند ہو، عاقل ہی اس کام کو کر سکتا ہے. اور تیسری شرط ہے کہ بالغ ہو، کیونکہ بلوغت سے پہلے آدمی ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، کس میں خیر ہے کس میں شر ہے. اور چوتھی شرط یہ کہ آدمی جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے اس کا علم ہو. اب آئیے نصیحت کی اہمیت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے اندر اچھے کاموں کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور برے کاموں سے روکا جاتا ہے، گناہوں سے روکا جاتا ہے. تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو ہمارے رب العالمین نے بھی اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. لوگوں کو اللہ رب العالمین نصیحت کر رہے ہیں.
فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، بھلائی کرنے کا، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا، ان سے اچھے سلوک کرنے کا، مال کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ رب العالمین بے حیائی اور منکر اور ظلم سے اللہ منع کرتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو، اللہ تمہیں اسی کی نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نصیحت کرنے والے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اور پورے قرآن کے ذریعے ہمارے لیے نصیحت ہی ہے۔ نصیحت کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، ان کا یہ مشن تھا۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہارے پاس اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کے بارے میں جو علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری ناصح ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے احکام کو اپناؤ، اور اسی طرح جو حرام کام ہے اس سے بچ جاؤ، توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑ دو، اسی طرح جو بھی چیز اس کے اندر داخل ہے ان سب کا نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے فرمایا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے بھلائی چاہنے والا ہوں، اور امانت دار بھی ہوں۔ تو نصیحت یہ انبیاء کرام کا شیوا رہا، اسی کام کی اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، حق المسلم علی المسلم 6، قیل ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کہو، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب دعوت دے تو قبول کرو، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، تیسرا جو حق ہے جب تم سے مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، جب کوئی مسلمان بھائی تم سے یہ کہے مجھے نصیحت کرو، کسی معاملے میں مشورہ دینا چاہے، فَانصَحْ، تو تم اس کی نصیحت کرو، کسی معاملے کے بارے میں، دین کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو، تم سے مشورہ کر رہا ہے، نصیحت طلب کر رہا ہے کہ اس معاملے میں آپ ایک رہنمائی کریں، مجھے مشورہ دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ان کی بھلائی ہے، اس میں ان کا خیر ہے، تو آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو آپ اچھا مشورہ دیں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ نصیحت کا معنی ارادۃ الخیر لغیرک، دوسروں کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا، یہ ہے اصل نصیحت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی نصیحت طلب کرے تو تم اس کو نصیحت کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، دل کے اندر کچھ ہو، زبان سے کچھ کہ ایسا نہیں، بلکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ان کا فائدہ تو آپ ان کو بتائیں، یہی خیر خواہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس میں ان کا نقصان ہوگا، آپ اس کو منع کر دیں کہ یہ کام آپ مت کریں، اس میں آپ کے لیے نقصان ہے، ایسا نہ ہو کہ جانے دو ان کا نقصان ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں کہتے مجھے تو معلوم نہیں تھا، مجھے یہی سمجھ میں آیا، نہیں آپ کو معلوم ہے تو آپ صحیح مشورہ دیں۔ اور بعد میں فرمایا اذا عطس فحمد اللہ فشمت، جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم جواب دو، یرحمک اللہ کہو، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودَ، اور جو بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرو، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، اور جب وفات ہو جائے تو اس کی اتباع کرو۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس میں سے ایک حق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنیں، نفع بخش بنے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے جملہ کہا ہے پیارا مبارک، کیا ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کو فائدہ ہو، اس کو بھلائی پہنچے، خیر خواہی پہنچے، یا اس کے برعکس ہے؟
دوسروں کو ہم وہ مشورہ دیتے ہیں جس میں ان کو نقصان ہو اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے بارے میں فرمایا. جریر میں اللہ فرماتے ہیں کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، وعدہ لیا، عہد کیا کہ نماز کا پابند رہوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور میں نے اس بات کا بھی عہد لیا کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی برتوں گا، اس کے لیے میں ناصح ہوں گا، میں اس کے لیے سراپا خیر ہی رہوں گا. یہ جریر بن عبداللہ نے بیعت کی، اس کا وعدہ آپ سے لیا، اور یہ ہم تمام کے لیے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن کے رہیں، نفع بخش بن کر رہیں. وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے ہم نفع بخش بن کے رہیں. دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا، اچھے کام کی رہنمائی کرنا، اور جس میں ان کا نقصان ہے اس سے ان کو بچانا، یہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں اس پر ابھارا گیا ہے، اور انبیاء کرام کا یہی کام تھا. لیکن یہ نصیحت کا کام کرنا جو دین صحابہ خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں جس کو اپنا کر کے ہم دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم بھلائی اور خیر خواہی کا سبب بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ادب یہ کہ آدمی نصیحت کرتے وقت دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے وقت مخلص ہو، کیونکہ نصیحت کرنا یہ نیک عمل ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، یہ ایک عبادت ہے. آپ کسی مسلمان کے لیے بھلا چاہ رہے ہیں، اس کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، اور کسی شر سے اس کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو یہ ایک عظیم اور نیک کام ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ مخلص ہوں، اخلاص ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ عظیم کام، دوسروں کے لیے خیر خواہ بن کے رہنا، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا، یہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا تب تک قبول نہیں ہوگا. آپ کو اس پر اللہ کی اجر ملے گا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کریں. تو نصیحت کرنا ایک عظیم عمل ہے، وہ جب ہم اللہ کے لیے صرف کریں گے تبھی اللہ کی ہمیں اس کا اجر ملے گا. دوسرا نصیحت کے اندر ادب یہ ہے کہ جب ہم نصیحت کریں تو نرمی برتیں، لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ نرمی اور خیر خواہی، یہ خیر خواہی اور بھلائی ایک اچھے اسلوب کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، پیارے اسلوب کے ذریعے ان کو سمجھائیں. لیکن اگر ہم نے سختی کی اور ہم چاہتے ہیں خیر خواہی اور بھلائی، تو ایسی صورت میں اگر نرمی نہیں ہوگی تو جیسے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ وما نوذ من شیء الا شانہ، کسی بھی چیز سے نرمی چھین لی جائے گی تو اس کو وہ خراب کر دے گی. اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے تو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس کسی لیے جا رہے تھے ان کو نصیحت کرنے کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے کہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائے، اپنے برے کرتوت سے باز آ جائے، اپنے ظلم سے باز آ جائے. اللہ نے کہا انہ طغی، وہ سرکش ہے، نادان ہے، یہاں تک اپنے آپ کو رب کہا. اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا فقولا لہ قولا لینا، ان سے نرم لہجے بات کرو. تو اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھ رہے ہیں کہ عیاذ باللہ وہ نشہ کر رہا ہے یا کسی بدکار کام کے اندر ملوث ہے یا سود کر رہا ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس میں جو نقصانات اس کو بتائیں، اللہ کی یہاں کیا عذاب ہے اس کو بتائیں، اچھے اسلوب کے ذریعے اس کو سمجھائیں. فقولا لہ قولا لینا، امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے یا اللہ سے ڈر جائے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے
پیارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، آپ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اچھے سلوک والے نہیں ہوتے، اچھا مزاج نہیں ہوتا، لوگوں سے اچھا چہرہ تک نہیں ملتے، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ آپ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم کی بارے فرمایا جو نصیحت کرنے والوں کے امام ہیں، خیر خواہی کرنے والوں کے امام ہیں، ان کو اللہ نے یہ نصیحت کی، اللہ نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے نرم مزاج رکھنے والے ہیں، اچھے اسلوب والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں اور آپ کی نصیحت کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی نرمی ہے، آپ کا اچھا اخلاق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو نصیحت اور خیر خواہی کرتے وقت ہمیں اعلیٰ اخلاق سے سراپا ہونا پڑے گا، تبھی لوگ ہماری نصیحت اور ہماری خیر خواہی قبول کریں گے۔ اسی طرح سے نصیحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب نصیحت کرے کسی معین شخص کو تو اکیلے میں نصیحت کرے، کوئی آپ کا بھائی، کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اکیلے میں لے جائیں۔ لوگوں کے بیچ میں آپ بہت خراب آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس سے وہ مزید شرکش ہوگا، اپنے برے کام سے باز نہیں آئے گا۔ اگر آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں اس کے لیے، تو آپ اس کو اکیلے میں نصیحت کریں، اکیلے میں اس کو سمجھائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں النصیحہ فی الملأ فضیحہ، لوگوں کے بیچ میں نصیحت کرنا یہ رسوائی ذلت ہے، لوگ اس سے مزید سرکشی میں بڑھیں گے اور ہٹیں گے نہیں۔ تو یہ بھی ایک عظیم ادب ہے، نصیحت کرتے ہیں ہم اگر معین شخص کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس کو اکیلے میں نصیحت کریں۔ کبھی کبھار اگر آدمی بغیر نام لے کر کے اگر نصیحت کر رہا ہے تو اس میں جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک معاملہ آیا، سیدہ عائشہ نے بریرہ کو آزاد کرنا چاہا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائی جو اسلام میں نہیں تھی یا شریعت کے موافق نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے اس قبیلے کا نام نہیں لیا اور کہا اور آپ نے خطبہ دیا ما بال اقوام یشترطون شروط اللہ سے فی کتاب اللہ، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہیں، اور اگر وہ شرطیں لگائیں گے کہ 100 شرطیں ہیں وہ باطل ہیں، اور اگر 100 شرطیں تب بھی وہ باطل ہیں، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے نام نہیں لے کر کے آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کی تاکہ لوگ اس طرح کی شرطیں باطل نہ لگائیں، جنہوں نے لگائی اس سے باز آ جائے۔ اور کبھی کبھار ضرورت پڑے جب کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے جو عقیدے کے خلاف ہو یا لوگوں کو نقصان ہونے والا ہو اور لوگوں کے بیچ میں کہے، اور اگر ہم وہاں سمجھائیں گے نہیں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ شر پھیل جائے، تو اس صورت میں کبھی کبھار ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن تمام حالات کو دیکھ کر کے خالد بن ولید نے جب بنو جزیمہ کہ کچھ لوگوں کو جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہوئے بلکہ دوسرا لفظ استعمال کیا سبانا سبانا، تو وہ سمجھے کہ مسلمان نہیں ہوئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کے پاس معاملہ پیش آیا تو آپ نے لوگوں کے بیچ میں اعلان کیا اللہم انی ابرؤ مما صنع خالد، اے اللہ میں اس چیز سے بری ہوں جس کام کو خالد بن ولید نے انجام دیا، انہوں نے بھول میں انجام دیا، لیکن اللہ کے رسول سے برات کا اظہار کیا۔ تو نصیحت میں اصل یہ ہے کہ ہم اکیلے میں نصیحت کریں، گھر بلا کر نصیحت کریں، لیکن کبھی کبھار جب ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکیلے میں نصیحت کریں۔ تو یہ نصیحت کا ایک اہم ادب ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، کسی کو ٹوک دیتے ہیں، لان دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، اگر ان سے بھول ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو آپ اکیلے میں بلا کر سمجھائیں، اگر خیر خواہی چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں اس کے لیے تو اکیلے میں ان کو سمجھائیں۔ اسی طرح سے
نصیحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جس کو نصیحت کر رہے ہیں کبھی کبھار وہ غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتا ہے، تو آپ اس پر صبر کریں، آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ آپ بھلائی چاہ رہے ہیں، خیر خواہی چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ صبر سے معاملہ لیں، خیر خواہی طلب کریں، خیر خواہی آپ کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ان معاملات پر صبر کریں، صبر کریں گے تو آج نہیں کرنے پر سے وہ ہدایت پر آ جائے گا، سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لیکن جلد بازی سے کام لیا تو ایسی صورت میں وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یعنی اگر دعوت کے میدان میں نصیحت کے درمیان کوئی معاملات پیش آ رہے ہیں تو اس صورت میں ہم صبر کریں۔ اسی طرح سے جو عیب ہم جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نصیحت کر رہے ہیں، دوسروں کو بتائیں نہ کہ اس نے ایسا ایسا کیا، میں نے ایسے سمجھایا ہے، اس کو رسوا نہ کریں۔ آپ نصیحت کر دی، سیدھے راستے پر آ گئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نصیحت کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیا۔ اب اس معاملے کو دوسروں کی طرف پھیلائے کہ یہ ایسا آدمی تھا، میں نے ایسی نصیحت کی اور ایسے سیدھے راستے پر آ گئے، تو یہ آپ دوسروں کی یہاں بیان نہ کریں۔ اسی طرح سے اس آدمی پر بھی ایسا نہ جتلائیں۔ کبھی کبھار آپ کہیں کہ آپ تو ایسے تھے، میں نے نصیحت کی، میں نے آپ کو اس گمراہی سے نکالا ہے، تو ایسا نہ جتلائیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال ہم جب کسی کے لیے بھلائی چاہے، خیر خواہی چاہے، دوسروں کے لیے جب ہم ناصح بنیں تو ضروری ہے کہ ان آداب کا ہم لحاظ کریں۔ جب ان آداب کا ہم لحاظ کریں گے تو ہماری جو نصیحت ہے اس کے اندر اثر پیدا ہوگا، لوگ ہماری نصیحت کو قبول کریں گے۔ آئیے چند نمونے نصیحت کے پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے نصیحت پیش کی، کس طرح سے اللہ کے رسول صحابہ کرام کو نصیحت کی، تاکہ ہم بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ لوگوں کو نصیحت کس طرح کرنا چاہیے، دین کی خیر خواہی، دین کا پیغام ہم دوسروں کو کس طرح سے پہنچائیں۔ تو پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں کوئی ایک نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے خیر خواہی چاہیے، بھلائی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کو جو نقصان پہنچنے والا تھا اس سے انہوں نے روکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی شہر کے کنارے سے بھاگتے ہوئے آیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، کہ سردار لوگ، فرعون کے لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں، لِيَقْتُلُوكَ، تاکہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ جو معاملہ پیش آیا قبطی اور اسرائیل کے درمیان، تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مانا نہیں چاہا، لیکن اس کو آپ نے دھکا دیا، مٹھی سے ان کو مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ بعد میں یہ راز کھل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی مارا۔ پھر بعد میں یہ مشورہ ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، ان کا کام تمام کر دیں۔ تو وہاں ایک خیر خواہ انسان تھا، بھلائی والا انسان تھا، تو بھلائی کا، خیر خواہی کا معنی یہ، نصیحت کا معنی یہ کہ دوسروں کو خیر کا کام بتائیں اور شر سے روکیں۔ جب معلوم ہوا اس انسان کو کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ لوگ ایسا سا مشورہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ فخرج، آپ یہاں شہر سے نکل جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کے لیے خیر خواہ انسان ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچی نصیحت آپ کو کر رہا ہوں، انی لک من الناصحین۔ تو ایک مسلمان اگر دیکھ رہا ہے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہے یا کسی انسان کو، اور آپ جانتے ہیں اور وہ انسان جانتا نہیں، تو آپ فوراً اس کو بتائیں کہ اس میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے، یہاں آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے، یہاں مت جائیں، فوراً اس کو بتائیں، ایسا نہ تو مصیبت میں پڑ جائے اور بعد میں کیا افسوس کرنا پڑے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک نیک انسان لقمان، جس کے بارے میں علماء کا یہ اختلاف ہے کہ وہ آیا نبی ہے یا عام نیک انسان ہے، محققین علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے
بلکہ ایک نیک انسان تھے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جن کی نصیحتوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ سودان کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے انسان تھے لیکن نیک انسان تھے، اچھائیوں کا حکم دینے والے تھے، برائیوں سے روکنے والے تھے، اچھی نصیحتیں کہنے والے تھے، پیاری پیاری نصیحتیں کی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ لیکن وہ ہر باپ کے لیے اور ہر ماں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو، اور کس انداز میں کی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس زمانے کو، اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اس قصے سے اور اس واقعے سے اور ان نصیحتوں سے آپ عبرت حاصل کریں کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کریں گے، کیا سمجھائیں گے۔ یا بنیہ، کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، بیٹے کو لاڈ سے پکار رہے ہیں۔ آج ہمارے والدین، اور کچھ والدین ہم کہیں گے بیٹے کو برا بلا کہہ کے پکارتے ہیں یا ایسے نام لے کر کے، لیکن ایک اچھا باپ اور اچھی ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو معزز اور محترم لفظ سے بلاتا ہے۔ جب ہم ان کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہمیں عزت دیں گے۔ اس طرح کے الفاظ نالائق ادھر آؤ یا اس طرح کے جو جملے اچھے نہیں ہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے، کہہ کر اگر بلائیں گے تو وہ ہماری عزت نہیں کریں۔ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک مت کرو۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شرک کو چھوڑنے کی، توحید کو اپنانے کی، شرک کو چھوڑنے کی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم اپنی اولاد کو دین کی نصیحت کرتے ہیں؟ کہ اے بیٹا نماز پڑھو، اے بیٹا توحید کے احکام کو جانو، توحید کیا اس کو پہچانو، ہمارے کتنے پیغمبر آئے اس کو پہچانو۔ سب سے عظیم نصیحت یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی نصیحت کریں، دین کا پیغام پہنچائیں۔ اور بعد میں پھر دوسری سے کہ یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر گناہ کا کام یا نیکی کے کام رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی بہت ہی معمولی گناہ ہے، بہت ہی معمولی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو، اس کو بھی معمولی مت سمجھو، چاہے کسی چٹان کے اندر ہو، آسمان میں ہو، کسی زمین میں ہو، تو اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے تم معمولی سی معمولی نیکی کرو، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، خیر خواہی کی بات بتا رہا ہے، تو اللہ اس کو لے کر آئے گا، اس کو سمجھنے والا ہے۔ اور معمولی سی معمولی اگر گناہ ہے تو بھی اللہ سامنے پیش کرے گا۔ اللہ بہت باریک بھی اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ہم بھی اپنے اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے لائق ان کو بتائیں۔ 10 روپیہ پہ مسجد میں لے کر آ جمعہ میں، کوئی غریب فقیر گھر میں آ رہا ہے تو ہم خود اٹھ کر دے دیتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں دیں کہ وہ دیں تاکہ ان کی عادت بن جائے۔ تو یہ ان کے لیے خیر خواہ بھلائی ہے کہ آپ ان کو اچھے کام کی عادت ڈال رہے ہیں۔ کہیں جا رہے ہیں آپ تو سلام کریں الحمدللہ، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھی تو بھی سلام کرو۔ اور چھوٹا جیسا نہیں ویسا نہیں، وہ صغیر اور کبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تو یہ اچھے اخلاق کی عادت ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کیا ہے بیٹا، نیکی یا گناہ کا رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہو تو اللہ اس کو لے کر کے آئے۔ اور پھر دوسری نصیحت کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں۔ سب سے عظیم خیر خواہی، سب سے عظیم بلائی دین کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑیں، لوگوں کو نیک کام کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ سب سے بڑی رہنمائی اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت پر آ جائے، گناہوں سے بچ جائے، تو پھر وہ جنت کا مسلک ہوگا۔ پھر کہا یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔
وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ یا بنی اقیم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر، اے بیٹے نماز پڑھو، بھلائی کا حکم دو، کوئی بھی بھلائی اس کا حکم دو، اور منکر اور گناہ کاموں سے لوگوں کو روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت آئے اس کا صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور صبر کرنا ان تمام چیزوں پر یا صبر بذات خود ہی بہت ہی عظیم معاملات میں سے، پختہ معاملات میں سے۔ وَلَا تُصِعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ مت موڑو، یعنی لوگوں پر تکبر مت کرو۔ جب لوگ ملنے آئے، لوگ سامنے آئے تو منہ ادھر مت کر دو، بلکہ لوگوں سے اچھی طرح ملو۔ وَلَا تُصِعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو لوگوں سے مت موڑو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ یہ نصیحتیں ہیں جو بہت ہی پیاری ہے کہ ایک بچہ، ایک انسان کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارے، چلنے پھرنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے، اس کی نصیحت کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کتنے عظیم نصیحتیں ہیں جو ایک نیک انسان نصیحت نے کی ہے، خیر خواہی کی اپنے بیٹے سے۔ تو ہر ماں باپ کے لیے اس میں عبرت ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں اور اس طرح دیگر جو نصیحتیں ہیں ان کو اپنے اولاد تک پہنچائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ان کے لیے خیر خواہی اور بھلائی اسی میں کہ ہم ان کو دین سمجھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چند نصیحتیں اور چند خیر خواہیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ مجھے اور آپ سے فائدہ اور اپنی زندگی میں ان کو نمونہ بنا دیں کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو اچھے کام کی طرف رہنمائی کی، کس طرح سے لوگوں کو دین کی اور اسلام کی دعوت دی، کس طرح سے اچھی چیزیں آپ نے سکھائی۔ معاذ بن جبل سے اللہ کی سنت پائی، یا معاذ واللہ انی لأحبک، کہ معاذ اللہ کی سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کسی کہہ رہے معاذ بن جبل سے، تو جب ہم کسی کو نصیحت کریں تو پہلے اس کی جو اچھائی اس کو بیان کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا، لیکن یہ آپ سے اس کی بھول ہوگی۔ تو کتنا پیارا اسلوب ہے اللہ کے رسول کا نصیحت کرتے وقت کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور بہت بڑا شرف ہے معاذ بن جبل کے لیے۔ اور فرمایا لا تدعن دبر كل صلاۃ، پھر فرمایا کہ آپ نماز کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، وہ اس نے عبادت جو ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے پہلا جو جملہ استعمال کیا جو بہت ہی پیارا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور قسم کھا کر کہا، تو آپ جس کو نصیحت کریں تو پہلے اس کو سمجھائیں کہ آپ اپنے خیر خواہ ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ کے دل کے اندر ان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے واضح کریں تو اس سے اثر یہ پڑے گا کہ وہ آپ سے قبول کر لے گا۔ تو اللہ کے رسول ایک پیارا اسلوب اپنائے اور پھر ان کو ایک دعا سکھائی کہ آپ نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھیں، اس کو چھوڑیں مت، اور پھر ان کے لیے اور ہمارے سب کے لیے سنتا ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی، ان کو نصیحت کی، ان کی خیر خواہی کی کہ دنیا میں کس طرح سے جینا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اخذ رسول بمنکبی یا بمنکبی، کہ اللہ کے رسول نے میرے کندھے کو پکڑا۔ جب کسی کو نصیحت کریں اور وہ آپ کے قریب ہے تو آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں یا اس کا ہاتھ پکڑیں تو اس سے معلوم ہوگا کہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آخرت کے لیے کیسی تیاری کرنا ہے، آپ آخرت کے لیے کس طرح جیے، یہ سب سے بڑی عظیم نصیحت ہے، سب سے بڑی عظیم خیر خواہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو۔ ایک مسافر سفر میں رہتا ہے تو وہاں اس کو چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، چند چیزیں ملیں کافی اس کے لیے، ساری چیزیں سمیٹ کے نہیں رکھتا۔ جب آدمی اپنے گھر میں مقیم رہتا ہے تو ساری چیزیں وہ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، یہ بناتا ہے، ساری چیزیں، لیکن سفر میں آدمی ساری چیزیں سمیٹ کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ تو ہمارا گھر جنت ہے۔ جو سفر ہے اس سفر میں ہم وہاں نہ مکان بناتے ہیں، نہ وہاں اپنی پراپرٹی لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لگاتے، بلکہ ساری اپنے گھر جہاں جگہ ہے وہاں پر۔
تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کو بھی ویسی بنا لو کہ وہ تمہارے لیے سفر خانہ ہے، تم سفر میں ہو، آخری جو منزل ہے وہ آخرت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ کے بارے میں ایک قصہ ہے، تحقیق میں نے نہیں کی اس کی، کہ جب لوگ ان کے پاس آئے تو گھر میں دیکھا کہ چند چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی جائز چیزوں کے فائدے اٹھانے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی آدمی آخرت کے لیے تمام چیزیں اللہ کے لیے دے دیتا ہے جیسے اس کی حد ہوتی ہے۔ تو ابو ذر کے بارے میں آتا ہے کہ جب لوگ ان کے گھر پر آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی چیزیں ہیں۔ کہا کہ کہاں ہے ساری چیزیں؟ یہ نہیں ہے، کہا کہ جو دوسرا گھر ہے وہاں میں نے بھیج دیا۔ لوگ بابا آتے کہ تم تو آپ تو یہیں پر ہیں، دوسرا گھر کہاں ہے؟ یعنی ساری چیزیں گویا کہ اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ اور ابو ذر کا یہی مذہب تھا کہ کوئی بھی چیز آپ کمائیں اگر کہ وہ صحیح نہیں ہے اس کو اسی دن آپ خرچ کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، اسی دن کے لیے اللہ کا انتظام کرے گا۔ تو بعد میں مجھے کہا کہ گھر آخرت ہے میرا، میں نے وہاں سے بھیج دیا۔ ان کا ایک قصہ مشہور ہے اور صحیح ثابت ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے معاملہ پیش آیا، جو اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو اللہ نے کہا فبشرهم بعذاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ جو ہم کمائیں وہ آج کے لیے کمائیں، کل کے لیے نہیں کمائیں گے اور خرچ کر دیں گے۔ اور یہی لوگ کہتے تھے۔ تو معاویہ نے کہا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اس میں ہمارا جمع کرنا کوئی حد نہیں ہے، مال جمع کرنا، اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر کہتے نہیں، ہمیں اسی دن اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سچے تھے، ان کو آزمایا، 1000 دینار ان کے پاس بھیجا۔ 1000 دینار اس زمانے میں بہت بڑی پونجی تھی کہ اس 1000 روپیوں کو کیا کرتے ہیں، آج ہی خرچ کر دیتے ہیں یا کچھ بچ جاتا ہے کل کے لیے۔ تو بھیجا، دوسرے دن بھیجا کہ جاؤ ابو ذر سے کہو کہ آپ کے پاس یہ 1000 دینار بھول سے آ گئے تھے، بھول کی وجہ سے آ گئے تھے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر بھول سے آئے یا کیسے بھی آئے وہ میں نے تمام خرچ کر دی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب جب میرے پاس آئے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کو بھیجا کہ معاملہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا مدینہ کے اندر اور پھر ان کو ربضہ ایک جگہ وہاں عثمان بن عفان نے ان کو بھیج دیا۔ میرے ہاتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آدمی رہ کر کے آخرت کی تیاری کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اگر یہ جائز چیز سے آدمی فائدہ اٹھائے، کیونکہ جو سب سے عظیم جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا وہ جنت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے چند، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہم جہاں کم رہنا ہے 60-70 سال رہنا ہے اس کے لیے بہت ہی محنت کرتے ہیں، اور آخر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے محنت کم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتی ہی نہیں اللہ کی بلا، مسلمان ہوتے ہوئے جانتے ہوئے بھی۔ تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی کس طرح سے آپ آخرت کی تیاری کریں گے۔ یہ عظیم نصیحت ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، یا عابر سبیل، یا راستے سے گزرنے والا۔ مسافر تو کچھ رفتہ ہے، کوئی جگہ رہتی ہے وہاں پہ چیزیں جمع کرتا ہے، لیکن سفر والا، جانے والا، راستے پر جانے والا، اس کے پاس اتنا ہی رہتا ہے جس کو اٹھا سکتا ہے۔ عابر سبیل، یا راستے پر گزرنے والا انسان بن کے رہو کہ گویا کہ تم جا رہے ہو اور آخر میں پہنچنا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی آخرت کی تیاری کے لیے، اور وہ بھی پیارے اسلوب اور اچھے اسلوب میں۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر آخرت کی تیاری کرنے لگا اور کہنے لگے اذا امسیت فلا تنتظر صباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار کرو۔ یہ آپ کی نصیحت کا اثر تھا کہ اللہ کے رسول نے نصیحت کی آخرت کے بارے میں، وہ بھی خود کہنے لگے، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں بیماری کے لیے کچھ کما لو، یعنی جب بیمار اگر نیکی نہیں کر پائیں گے تو صحت کے حال میں آپ خیری کر لیں، اور اسی طرح زندگی کو بہت بڑی غنیمت سمجھی جائے اس میں کچھ کما لو، بہت کی بات کمائی کا نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عمر نے آپ کی نصیحت سے اس کو حاصل کیا۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظیم نصیحت یار اسلوب کے اندر معاویہ بن حکم السلمی صحیح بخاری وغیرہ کا قصہ موجود ہے کہ وہ نماز میں آئے، آپ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تو ایک آدمی چھینک دیا، چھینک آ گئی تو انہوں نے یا رحمک اللہ کا نماز کے اندر، اور یہ منع ہے نماز کے اندر جواب نہیں دے رہا ہے، تو صحابہ کرام نے اس کو خاموش کرنے لگے، لیکن میرے لوگ خاموش ہو گئے۔ نماز کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مانگ رہے تو معلماً خیراً قبل ولا بعد، کہ میں نے آپ سے بہتر کوئی معلم نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو نصیحت کی، کس طرح سمجھایا، نہیں ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، یعنی آپ نے نماز کے اندر وہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو کس طرح سے ان کو سمجھایا۔ آج کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی انسان بھول جاتا ہے نماز کے اندر اور موبائل کو بند لے کے سارے لے کے گھنٹی بجی، تو بسا اوقات بعض لوگ مسجد میں نماز کے بعد بول دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں، وہ آدمی سمجھتا جاتا ہے، بھولا ہوئی اس جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا، تو سمجھائیں کہ اچھے اسلوب میں پیارے اسلوب میں نصیحت کریں لیکن اچھی طریقے سے۔ تو انہوں نے اس طرح سے نماز میں بات کی، گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا میں نے کوئی معلم نہیں دیکھا، اور پھر فرمایا کہ ان هذه الصلاۃ لا تصلح فيها شیء من کلام الناس، یہ نماز ہے اس میں لوگوں کی بات جائز نہیں ہے، انما هو تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، نماز اس میں تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن ہے، جو نماز کے اذکار وغیرہ وہ آپ نے بتایا۔ تو یہ اتنی عظیم اور پیاری نصیحت کی آپ نے اس صحابی کو کہا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں کسی غلطی ہونے پر، اور خاص کر کے جب کہ بھول کے جیسے ہو، تو ہم ایک اچھے طریقے سے نصیحت کریں، اچھے طریقے سے خیرخواہی کریں۔ اور اسی طرح سے ایک دیہاتی نے یہ بھی صحیح بخاری کے اندر قصہ ہے، مسجد میں پیشاب کرتی ہے، اگر انسان ہے بھول جاتا ہے، کبھی بچہ ہے مسجد میں جوتی سے آ گئے، تو ایسا ہمارے ماحول ہوتا ہے کبھی کبھار کہ سب لوگ اس کو ٹوٹ پڑتے ہیں، بچہ اس کو معلوم نہیں ہے، وہ آدمی بھول گیا کس وجہ سے، کسی کام کی تھکان کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے اس کو یاد ہی نہیں رہا، تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھا اس کو، اور وہاں جا کر سمجھائیں۔ تو یہ دیہاتی انسان ایک عربی ہے، مسجد میں آیا اور پیشاب کر، تو صحابہ کرام کو ڈانٹنے لگے، تو آپ نے لا تظلموہ، کہ آپ ان کو اس کی پیشاب کو منقطع مت کرو، ان کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ اس میں علماء فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ابھی وہ پیشاب کر رہا ہے، اگر ان کو روکیں گے تو پیشاب روکنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، دوسری جگہ وہ ایک جگہ پر پیشاب نہیں کرے گا بلکہ کئی جگہ پر وہ گندگی پھیلے گی، تو آپ نے کہا کہ حکمت ہے، سمجھ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دو۔ بعد میں آپ نے ان کو بلایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح فيها لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، یہ اللہ کی غیر مسجد ہے، اس میں پیشاب اور گندگی وغیرہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، انما یہ ذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ تو آپ نے یہ ان کو نصیحت کی، کس طرح سے آپ نے اسلوب بتایا، نصیحت کس طرح سے کی، اور بہت بڑا جرم ہے مسجد کے اندر پیشاب کرنا، بہت بڑا جرم ہے، لیکن آپ نے کس طرح سے خیرخواہی کی اس آدمی کی، کس طرح سے اس کو سمجھایا، کس طرح سے آپ نے صحابہ کرام کی رہنمائی کی، پھر آپ نے بالٹی منگائی اور اس پیشاب کو صاف کروا دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے نمونے ہیں، اس طرح سے بہت سارے نمونے آپ جانتے ہوں گے، کس طرح سے آپ نے لوگوں کو نصیحت کیا ہے، کس طرح سے آپ نے لوگوں کو سمجھایا۔ اخیر میں اللہ کے رسول کی عظیم حدیث، اور جس حدیث کی بنا پر یا اس حدیث کا ہی عنوان تھا، اس کا مختصر معنی بیان کر دے رہا ہوں۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمیم الداری اس حدیث کے راوی ہے، جو حدیث الدین نصیحہ، ان کا نام ہے تمیم بن اوس الداری، دار ان کے دادا کا نام تھا، اس وجہ سے ان کی نسبت ہے۔ 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ابو رقیہ ان کی کنیت ہے، 18 حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی، 18 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے، 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی کنیت ابو رقیہ ہے۔
تمیم بن اوس، باپ کا نام ہے تمیم بن اوس الداری. داری نسبت ہے ان کے دادے کی طرف، دادا تھا ان کا نام تھا دار، تو اسی وجہ سے ان کی نسبت ہے. تمیم الداری رضی اللہ عنہ، تمیم داری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. الدین النصیحۃ، یہ عربی زبان میں شیخ جانتے ہوں گے، مبتدا اور خبر ہے اور دونوں پر الف لام ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اس پر الف لام آتا ہے، الف لام الدین ہو الف لام، اور خبر میں الف لام نہیں آتا ہے. جیسے آپ کے کتاب و جید، کتاب بہتر ہے، تو اصل ایسا ہی جملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دونوں پر الف لام آیا ہے. الدین النصیحہ، تو خبر پر بھی الف لام ہے اور مبتدا اس پر بھی الف لام ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین سراپا، دین کے اندر خیرخواہی کرنا، یعنی اس میں حصر و قصر ہے، تخصیص ہے کہ دین نام ہی خیرخواہی کا ہے، دین نام ہی بلائی کا ہے. الدین النصیحہ، حقیقت میں دین خیرخواہی ہی ہے. الدین النصیحہ یعنی گویا کہ الدین ولا نصیحہ، دین نہیں ہے مگر خیرخواہی. تو یہ آپ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دین سراپا خیرخواہی اور بلائی کا نام ہی ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ دین کا پورا دار و مدار، اسلام کا پورا دار و مدار اس حدیث پر ہے. دین کا پورا دار و مدار، اسلام کا دار و مدار اس حدیث پر ہے. جیسے سورہ عصر کے بارے میں فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ اگر قرآن میں سے کچھ بھی نازل نہ ہوتا، صرف یہی سورہ العصر، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو رہنمائی کے لیے یہی کافی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول فرمایا سورہ اخلاص کے بارے میں تعادل و ثلث القرآن، قرآن کی تہائی اسی کے برابر ہے، یعنی صرف توحید کا اس میں بیان ہے. تو ایسی اس حدیث کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ ایسی حدیث ہے جس پر دین کا پورا دار مدار ہے. بعض علماء نے کہا کہ قرآن کا چوتھا حصہ یعنی اسلام کا چوتھا حصہ ہے. بہرحال یہ عظیم حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کن کو کی جائے، کس طرح سے نصیحت کی جائے، وہ آپ نے اس میں بیان کروایا. الدین نصیحت، دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے. تو آپ نے پہلے اجمالی جملہ کہا قلنا لمن یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اس کے لیے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اور اللہ کے رسول سے سوال کرنے والے صحابہ کرام بہت ہوتے تھے. اکثر صحابہ کرام جیسے حدیث گزری آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان 6 حقوق ہے. قیل ما هن یا رسول اللہ، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا حقوق ہے. اور آج ہمارے یہاں جو ماحول ہے اور اس کی وجہ ہم لوگ بھی ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا علم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، اور اسی طرح لوگ بھی نہیں پوچھتے ہیں. پوچھنے سے اگر مجھے علم نہیں آ رہا ہے تو کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، کسی سے پوچھوں گا تو مجھے بھی علم ہوگا اور آپ کو بھی علم ہوگا. اس لیے کہتے ہیں سوال و نصف علم، سوال کرنا، پوچھنا یہ آدھا علم ہے. تو صحابہ کرام کی دائماً یہ عادت تھی کہ فوراً پوچھتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ دین صحابہ خیرخواہی ہے، بلائی کس کے لیے؟ تو فرمایا کہ للہ، یہ دین صحابہ خیرخواہی ہے اللہ کے لیے. آپ نے نصیحت کا معنی سمجھا کہ دین، نصیحت کا معنی ہوتا ہے خلوص، خالص چیز. تو اللہ کے لیے خالص عبادت کرے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کے لیے یہی نصیحت ہے. توحید کو اپنائیں، شرک کو چھوڑیں، یہ اللہ کی لیے نصیحت ہے. اللہ کے لیے آپ نے خالص معاملہ کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو اپنائیں، اسلام کو اپنائیں، اسلام کو نشر کریں. یہ اللہ کے لیے خیرخواہی ہے، اللہ کے لیے بھلائی ہے. یعنی تمام معاملات کو آپ نے اللہ کے لیے خالص کر دیا. تو کہا کہ دین صحابہ خیرخواہی ہے اللہ رب العالمین کی. توحید کو اپنانا، اللہ کے جو نام ہے ویسے ہی اپنانا جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. جیسے قرآن میں نہ تشبیہ کریں گے کہ اس طرح کے اللہ کے ہاتھ ہے، یا نہ اس کا معنی بیان کریں گے کہ اس کا معنی نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ کی طرح ہے، یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے اب دیکھا نہیں. اور یہ بھی نہیں کہیں گے ہاتھ کا معنی قدرت ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے. تو نہ معنی کو بتائیں گے اور نہ ہی تشبیہ دیں گے. تو اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کے نام و صفات ہیں اس پر ایمان رکھنا یہ اللہ کے لیے خیرخواہی ہے، نصیحت ہے. اگر یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض گمراہ فقیر کہتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے نصیحت اللہ کے لیے نہیں کی.
تو توحید کے اندر خالص ہونا جس طرح سے اللہ کے رسول نے بتایا ویسے ہی یہ اللہ کے لیے خیر خائی ہے. ولی کتابی ہی اور خیر خائی جو دین خیر خائی ہے سراپا بلائی ہے اللہ کی کتاب کے لیے قرآن کے لیے. قرآن کے لیے دین کس طرح خیر خائی ہے بلائی ہے؟ قرآن کو پڑھیں. اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی آپ خیر خائی کر رہے ہیں. اس پر عمل کریں, اس کو غور سے پڑھیں, لوگوں کو اس کی تعلیم دیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کو لوگوں کے دل میں عام کریں, اس کے احکامات پر عمل کریں. قرآن میں جن چیزوں سے منع ہے اس کی بات آتے ہیں یہ قرآن کی نصیحت ہے, کتاب اللہ کتاب کی نصیحت ہے. کیا یہ خیر خائی ہم اللہ کے لیے اور اسی طرح سے اللہ کی کتاب میں کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کو غور سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا قرآن کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ سود کو اللہ نے حرام کیا کیا اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ پردے کا اللہ نے حکم دیا عورتوں کے لیے, کیا عورتیں پردہ کر رہی ہیں؟ تو اللہ کی کتاب کے لیے خیر خائی ہے, دین صحابہ خیر خائی ہے اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے. تو اللہ کی کتاب کے لیے خیر خائی ہم اس پر عمل کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جس کو ہم نے کتاب دی ہے ایک اس کا معنی یہ کہ اس پر عمل کرنے جس طرح اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن کتاب سے خیر خائی یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ولرسولہ, اور رسول کے لیے دین خیر خائی ہے سراپا بلائی ہے. رسول پر ایمان لے آئیں, رسول کے اتباع و پیروی کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو کیا آج مسلمان رسول کے متبع و پیروکار ہیں؟ جس طرح آپ کے ویسے ہیں, آپ کے عوامل کو بجا لائیں, جن چیزوں سے آپ نے منع ہے اس سے دور رہیں, آپ کا دفاع کریں, آپ کے دین کو لوگوں دنیا پھیلائیں. تو یہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خائی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے لیے بلائی چاہتے ہیں, خیر خائی چاہتے ہیں, جو دین اللہ کے رسول کے لیے خیر خائی ہے, تو اس کی اتباع کریں, اس کی پیروی کریں, اس کے آپ کے احکامات کو مانیں. نماز کا حکم دے نماز پڑھیں, گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا اس سے باز رہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج جب اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ظالم گستاخی کرتا ہے تو مسلمان میڈیا نکالتے ہیں, کہیں پر بھی ہوتی ہے, پوری دنیا میں کبھی نکالتے ہیں, کبھی یہاں پر. جو کر رہے ہیں گستاخی وہ جائے گا, کوئی نہیں اللہ کا رسول بارے. اگر آپ کے بارے میں جانتے ایسا نہیں کرتے. لیکن بہرحال ایک مسلمان کیا کرتا ہے, میڈیا نکالتا ہے, شور و غل کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دینی بات میں ہوا اور مسلمان نکلے اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں, پھر معاملے ویسے ہونے لگے. لیکن اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع پیروی کریں, جو آپ نے حکم دیا وہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, نشہ نہ کریں, اچھا سلوک کریں دوسروں سے, اچھی طریقے سے رہیں, قتل لڑائی جھگڑا نہ کریں, آپس میں دوسروں سے بھی نہ کریں, تو لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. انڈونیشیا جو آج ملک ہے وہ مسلمان کیسے ہوا؟ ہندوستان کے بلکہ گجرات کے تاجر انڈونیشیا گئے اور وہاں تجارت کرنے لگے, تو سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنے لگے, یہ جائز یہ ناجائز, یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, اس کا آپ کے نقصان ہے, حالانکہ وہ بیچ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہمارے اسلام نے سکھایا ہے. تو وہ لوگ تاجروں کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آج ہم مسلمانوں کے لوگ اخلاق دیکھ کر ہم سے بدلن ہو رہے ہیں, دین سے نفرت کر رہے ہیں, ہمارے اخلاق دیکھ کر. تو اللہ کے رسول کی خیر خائی اور اللہ کے رسول کی مدد اس میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دین پر عمل کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فجر کی نماز میں غائب ہے جو فرض ہے, رکن ہے, اور ریلیوں کے اندر تعداد کی تعداد ہے, اور یہ اسلام طریقہ نہیں سکھایا. آپ کس طرح سے دفاع کریں وہ دیکھیں. جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے اس کا حکم شریعت کے اندر